میں اس چور نقاب پوش لڑکی کا پیچھا کرنے لگا جو ہاتھ میں انڈوں کی تھیلی اٹھائے چپ چاپ چلی جا رہی تھی۔ میں نے غصے سے اس کی پشت کو دیکھا۔ جیسے ہی وہ گھر میں داخل ہونے لگی تو اچانک میں نے اسے بازو سے پکڑ لیا۔ تو تم ہی ہو وہ چور جو روزانہ میرے انڈے چوری کر کے لے جاتی تھی، بدلے میں مجھے اس مالک کے ہاتھوں ذلیل ہونا پڑتا۔ میں غضبناک لہجے میں اس پر چلا رہا تھا، لیکن اچانک ہی اس گھر کا دروازہ کھلا۔ جو ہی میری نظر گھر کے منظر پر پڑی تو میرے ہوش و حواس اڑ گئے۔ میں سوچ بھی نہ سکتا تھا کہ میرے سامنے ایک ایسی چیز آ جائے گی جسے دیکھ کر میں کچھ بولنے کے قابل ہی نہ رہوں گا۔ میرا پورا وجود خوف سے کانپ رہا تھا۔ ایک ایسا منظر میری آنکھوں نے دیکھ لیا تھا جس کا خوف ابھی بھی میرے وجود پر طاری تھا۔ میرا نام فہیم ہے۔ میرا تعلق ایک انتہائی غریب گھرانے سے تھا۔ میں ایک کم عمر نوجوان تھا، لیکن بچپن سے ہی میرے کاندھوں پر گھر کی ذمہ داری تھی۔ میری 3 چھوٹی بہنیں اور ایک چھوٹا بھائی تھا۔ اماں بیمار رہتی تھیں جبکہ ابا حیات نہیں تھے۔ ابا کے مرنے کے بعد بچپن سے ہی میں پورے گھر کی ذمہ داری اٹھا رہا تھا۔ پہل تو میں چھوٹی موٹی چیزیں بیچ کر گھر کا گزارا کرتا۔ ایسے ہی مجھے ایک محلے کے آدمی نے ہوٹل پہ کام دلوا دیا۔ وہاں پر صبح کا ناشتہ تیار ہوتا تھا۔ مجھے بھی شروع میں ٹیبل وغیرہ صاف کرنے کا کام مل گیا، لیکن جیسے ہی میں پرانا ہوا تو ناشتہ بنانے کی ذمہ داری میرے کندھوں پر آ گئی۔ ویسے بھی اب میں 3-4 سال کام کرنے کے بعد اتنا ماہر ہو چکا تھا کہ ناشتے سے لے کر سالن بنانا سب کچھ مجھے بہت اچھے سے آ گیا تھا۔ انڈے پراٹھے کا ناشتہ صبح اس ہوٹل پر فروخت ہوتا تھا۔ لینے والوں کی ایک لمبی قطار اس ہوٹل پر موجود ہوتی۔ میری آنکھوں نے بھی کئی خواب دیکھ رکھے تھے۔ میں بھی چاہتا تھا کہ میرا ایک بڑا سا ہوٹل ہو جس پر میں ایسے ہی ناشتہ فروخت کروں، یا پھر کوئی ریسٹورانٹ ہو جس میں لوگ آ کر کھانا کھائیں، لیکن پہلے گھر کے حالات تو اچھے ہو جائیں۔ یہی سوچ کر میں اپنے خوابوں کو اپنے سینے میں ہی دفن کر چکا تھا۔ مجھ پر چھوٹے بہن بھائیوں کی ذمہ داری تھی، اماں کی ذمہ داری تھی، مجھے گھر کا کرایہ بھی دینا ہوتا تھا۔ انہی سوچوں نے چھوٹی عمر میں ہی مجھے جوان کر دیا تھا۔ یوں تو اس ہوٹل میں مجھے کام کرتے ہوئے کافی سال ہو گئے تھے، لیکن پھر بھی یہاں کا مالک بڑا بے رحم تھا۔ آج تک میری تنخواہ میں اضافہ نہ کیا۔ میں بھی بس مارے باندھے کام کرتا جا رہا تھا، کیونکہ میری اتنی اوقات نہ تھی کہ میں اپنا الگ سے کوئی کام کر لیتا۔ اس علاقے کے لوگ مجھے ایک عرصہ دراز سے جانتے تھے۔ اکثر مجھے آ کر کہتے کہ تم کتنی محنت کرتے ہو، لیکن تمہارا مالک تمہیں مناسب معاوضہ نہیں دیتا۔ میں ان کی بات پر محض مسکرا کر رہ جاتا۔ اس مہنگائی کے دور میں کہیں دوسری جگہ نوکری کرنا بھی بہت مشکل تھا۔ بس جیسے جو مل رہا تھا میں اسی پر گزارا کر رہا تھا۔ پہلے میں ٹیبل وغیرہ صاف کرتا تھا، پھر آہستہ آہستہ میری ترقی ہو گئی۔ اب میں ناشتہ بھی بنا لیتا تھا۔ صبح کا ناشتہ بنانے کی ذمہ داری میرے سر تھی۔ میں جلدی انڈے بنا کر ناشتہ بنا رہا تھا جب مجھے ایسے لگا جیسے انڈوں کی تعداد خود بخود کم ہو گئی ہو۔ میں ابھی تو سامنے والی ٹیبل پر ناشتہ دینے گیا تھا، ابھی تو مالک بھی گھر سے نہ آیا تھا۔ وہ مجھ پر بھروسہ کرتا تھا، اسی لیے میں ہی آ کر ہوٹل کھولتا تھا۔ میرے بعد آنے والے وہ لڑکے جو ٹیبل وغیرہ صاف کرتے تھے وہ بعد میں آتے تھے۔ پھر میں نے اس بات کو نظر انداز کیا اور انڈے منگوا لیے، لیکن اب تو جیسے یہ روز ہونے لگا۔ انڈوں کے 7-8 کریٹ روزانہ ہوٹل پر آتے تھے، لیکن ان میں سے کئی انڈے چوری ہونے لگے۔ میں نہیں جانتا تھا کہ وہ انڈے کہاں جاتے ہیں۔ بھلا انڈے بھی کوئی چوری کرنے والی چیز ہوتی ہے؟ یہی سوچ کر میں خاموش رہا، لیکن مجھ سے پہلے ہی ہوٹل کے مالک نے یہ بات نوٹ کر لی۔ ایک دن وہ میرے پاس آ کر کہنے لگا، میں دیکھ رہا ہوں کہ تم بہت انڈوں کا نقصان کرنے لگے ہو۔ دیکھو، یہ ہمارا ہوٹل چھوٹا سا ہے، اس سے صرف تمہارا نہیں دوسرے کئی لڑکوں کا بھی روزگار لگا ہے۔ اگر تم ایسے ہی نقصان کرتے رہے تو ہوٹل ایک نہ ایک دن بند ہو جائے گا۔ وہ کسی کا کوئی لحاظ نہ رکھتا تھا، اسی لیے مجھے بے نقط سنانے لگا۔ میں اس کی بات سن کر گھبرا گیا۔ کہنے لگا، مالک، مجھے خود نہیں پتا کہ انڈے کہاں جاتے ہیں۔ میں تو روزانہ ناشتہ بناتا ہوں اور پھر ادھر ادھر ہوتا ہوں تو پیچھے سے انڈے غائب ہو جاتے ہیں۔ لیکن مالک کہنے لگا کہ اب دھیان رکھنا، میں دوبارہ ایسی غلطی نہ دیکھوں۔ اب میں چوکنا ہو کر اپنا کام کر رہا تھا۔ اس انڈے چور کو پکڑنا چاہتا تھا جو روز کے روز میری غیر موجودگی میں انڈے اٹھا کر بھاگ جاتا تھا۔
پھر ایک دن میں جان بوجھ کر ایک کونے میں چھپ گیا۔ جیسے ہی ناشتہ بنا کر فارغ ہوا تو وہیں پر کھڑا رہا۔ میں دیکھنا چاہتا تھا کہ اندر آنے والا کون ہو سکتا ہے، لیکن میری حیرت کی انتہا نہ رہی۔ اندر آنے والی ایک کالی چادر میں ملبوس وہ لڑکی تھی جس کا چہرہ نقاب میں چھپا ہوا تھا۔ اس نے آ کر اپنی چادر سے ہاتھ نکال کر 5-6 انڈے اٹھائے اور چادر میں چھپا کر چلتی بنی۔ مجھے اس لڑکی پر بے تحاشا غصہ آیا۔ اسی کی وجہ سے میں روز روز مالک کے ہاتھوں ذلیل ہو رہا تھا۔ اب میں نے آؤ دیکھا نہ تاؤ اور اس کا پیچھا کرنا شروع کر دیا۔ میں نے دیکھا وہ بستی سے دور جا رہی تھی۔ نہ جانے کون سے کچے علاقے میں رہنے والی یہ لڑکی خانہ بدوش معلوم ہوتی تھی۔ میں چپ چاپ اس کا پیچھا کر رہا تھا۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ ایک ٹوٹے پھوٹے سے گھر میں داخل ہوئی۔ بھلا اس ویران گھر میں کون رہتا ہوگا؟ مجھے یہ دیکھ کر حیرت سی ہوئی۔ پھر اندر جا کر اس نے دروازہ بند کر لیا تھا۔ مجھے غصہ تو بے تحاشا آیا، لیکن میں اسے رنگے ہاتھوں پکڑنے کے لیے تیار تھا۔ اسی لیے دوسرے دن میں نے مکمل پلاننگ کر لی۔ پھر جیسے ہی یہ لڑکی انڈے اٹھانے لگی، میں نے اسے ہاتھ سے پکڑ لیا۔ ابھی تک ہوٹل پر اتنا رش بھی نہ تھا اور نہ ہی مالک کا کوئی نام و نشان تھا، اس لیے میں اکیلے ہی اس سے باز پرس کرنا چاہتا تھا کہ وہ ایسا کیوں کر رہی ہے۔ جب میں نے اسے غصے سے جھڑکا تو اس نے رونا شروع کر دیا تھا۔ میں نے دیکھا وہ بے انتہا خوبصورت تھی۔ اس کی نیلی آنکھیں، گوری رنگت، وہ کہیں سے بھی خانہ بدوش نہ لگتی تھی۔ پھر کس مجبوری کے تحت اس ٹوٹے پھوٹے سے گھر میں رہ رہی ہے؟ پھر اس نے میرے سامنے ہاتھ جوڑے اور کہنے لگی، دیکھو چوری کرنا میری مجبوری ہے۔ میرے گھر کے حالات بہت برے ہیں، میری ماں بیمار ہے، ایسے میں ان کے لیے ہی یہ انڈے لے کر جاتی ہوں۔ مجھے اس کی بات پر یقین نہ آیا، اسی لیے وہ کہنے لگی، ٹھیک ہے، اگر تم مجھے جھوٹا سمجھ رہے ہو تو آج رات میرے گھر آ جانا۔ میں جانتی ہوں کل تم نے میرا پیچھا کیا تھا، تم میرے گھر کے بارے میں جانتے ہو۔ جب اس نے یہ بات کہی تو میں حیران رہ گیا۔ تو گویا اس نے میری موجودگی محسوس کر لی تھی کہ کس طرح میں اس کا پیچھا کرتے ہوئے اس کے گھر تک پہنچ گیا ہوں۔ پھر میں نے آج رات اس کے گھر جانے کا فیصلہ کیا۔ جلدی جلدی ہوٹل کا کام ختم کیا۔ یوں تو دوپہر کو ہوٹل بند ہو جاتا تھا، لیکن پھر بھی صفائی ستھرائی کرتے کرتے شام ہو جاتی تھی۔ میں گھر کی طرف جا رہا تھا جب اچانک مجھے وہی انڈے چرانے والی لڑکی یاد آئی۔ اس لڑکی کی آنکھیں کس قدر خوبصورت تھیں۔ میں دیکھنا چاہتا تھا کہ وہ سچ بول رہی تھی یا ایسے ہی جھوٹ موٹ کر کے بہانے بنا رہی تھی۔ یہی دیکھنے کے لیے میں اس کے گھر جا پہنچا۔ اندر سے مجھے ایک عورت کے کراہنے کی آواز آ رہی تھی، ایسے لگتا جیسے کوئی بہت بری حالت میں موجود ہو۔ پھر میں نے دروازے پر دستک دی۔ دروازہ کھولنے والی وہی کالی چادر میں ملبوس لڑکی تھی جس کی نیلی آنکھیں مجھے دیکھے جا رہی تھیں۔ اس نے مجھے اندر آنے کا اشارہ کیا۔ جیسے ہی میں اندر گیا تو سامنے کمرے میں ایک پلنگ پر بڑی عمر کی عورت لیٹی تھی، لیکن اس کی شکل دیکھ کر لگتا تھا کہ وہ بہت بیمار ہے۔ اس کے برابر میں بالکل ایک کم عمر لڑکی جو بالکل اسی لڑکی کی جیسی دکھتی تھی، وہ اپنی ماں کا سر دبا رہی تھی۔ پھر وہ انڈے چرانے والی لڑکی کہنے لگی، یہ میری اماں بہت بیمار ہیں، ہمارے گھر کے حالات ایسے ہیں کہ آج میں چوری کرنے لگی ہوں۔ روزانہ ایک انڈا ابال کر اپنی ماں کو دیتی ہوں، جسے کھا کر اسے راحت محسوس ہوتی ہے، بس اسی لیے انڈے چوری کرنے پر مجبور ہوئی۔ میں حیرت سے گھر کو دیکھ رہا تھا، کیونکہ گھر کی ویرانی بتا رہی تھی کہ یہ بالکل ہی بنجر مکان ہے۔ علاقے سے اتنی دور اس ویران سے جنگل میں موجود یہ گھر بہت خوفناک جگہ پر واقع تھا۔ پھر میں اس لڑکی سے کہنے لگا کہ آپ لوگ یہاں کیوں رہتے ہیں؟ تو وہ اداسی سے کہنے لگی، ہماری اتنی حیثیت نہیں کہ ہم کسی اچھی جگہ پر رہ سکیں، ہمارے پاس پھوٹی کوڑی بھی نہیں ہے۔ مجھے ان کے حالات دیکھ کر بہت ترس آیا۔ بھلے ہی میں خود بھی ایک غریب نوجوان تھا، لیکن پھر بھی غریبوں کے لیے میرا دل تڑپ جاتا تھا۔ میں نے ان ماں بیٹی کی مدد کرنے کا فیصلہ کیا۔ پھر میں اس لڑکی سے کہنے لگا، دیکھو آج کے بعد تمہیں انڈے چوری کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ میں نہیں چاہتا کہ ہوٹل کا مالک تمہیں دیکھے اور پولیس کے حوالے کر دے، اس لیے آج کے بعد میں خود تمہیں انڈے دے جایا کروں گا۔ میری بات سن کر وہ خوش ہو گئی۔ پھر وہ لڑکی کہنے لگی، دراصل ہمارا باپ مر گیا، اس لیے ہم پر آج ایسے حالات ہیں۔ پہلے ہم ان کے ساتھ بہت خوشحال زندگی گزار رہے تھے، لیکن پھر اس کے مرنے کے بعد ہمارے رشتہ داروں نے ہمیں گھر سے نکال دیا۔
پہلے تو کافی دن تک ہم نے سڑک پر رہ کر اپنا گزر بسر کیا، لیکن جوان بیٹیوں کے ساتھ میری ماں کا اس طرح سے اکیلے رہنا بہت مشکل ہو گیا تھا۔ اسی لیے ہم نے اس ٹوٹے پھوٹے سے گھر میں رہنے کا فیصلہ کیا۔ لیکن شدید سردی کی وجہ سے میری ماں بہت بیمار ہے، اسی لیے ہم انہیں سردی سے بچانے کے لیے انڈے ابال کر کھلاتے ہیں۔ میں سمجھ گیا کہ یہ بہت برے حالات سے گزر رہی ہیں، تبھی تو آج وہ خوبصورت اور معصوم لڑکی اپنی ماں کی خاطر چور بن گئی۔ پھر میں روزانہ اس کی ماں کے لیے اس گھر میں انڈے دے کر چلا جاتا۔ مجھے ایسا کر کے خوشی محسوس ہو رہی تھی۔ پھر تنخواہ ملی تو میں نے کچھ سامان خریدا، ان کے گھر بھجوا دیا۔ پھر ایک دن وہ لڑکی کہنے لگی، تم ایک اچھے انسان ہو، خدا تمہیں ہمیشہ خوش رکھے، دیکھنا تم اپنی زندگی میں بہت کامیاب ہوگے۔ میں اداسی سے کہنے لگا، کامیابی بھی پیسے والوں کو ملتی ہے، میرے جیسے انسانوں کو نہیں، میں تو ایک غریب مزدور آدمی ہوں۔ وہ لڑکی کہنے لگی، تم بھلے ہی غریب ہو لیکن تمہارا دل بہت بڑا ہے، ایسا دل تو قسمت والوں کو ملتا ہے۔ میں اس کی اتنی بڑی بڑی باتیں سن کر حیران رہ گیا۔ پھر ایک دن رات کا کھانا کھا رہا تھا جب میری اماں مجھے کہنے لگی، تو اس خالی گھر میں کیا لینے جاتا ہے؟ کل تجھے وسیم نے وہاں سے آتے ہوئے دیکھا تھا۔ میں پوچھتی ہوں، فہیم تیرا وہاں کیا کام ہے؟ وہ مجھے غصے سے دیکھتی ہوئی کہہ رہی تھی۔ میں حیران رہ گیا، آخر وسیم نے مجھے کب وہاں سے آتے ہوئے دیکھ لیا تھا؟ پھر میں اماں سے کہنے لگا کہ میں وہاں کسی کی مدد کے لیے جاتا ہوں، تو اماں حیرت سے کہنے لگی، اچھا اس خالی گھر میں، وہاں کیا کسی بھوتنی کو تیری مدد کی ضرورت ہے؟ دیکھ اس راستے کی طرف نہ آیا جایا کر، وہ ٹھیک نہیں ہے، اس کے برابر میں ہی تو پرانا قبرستان ہے، وہاں کتنے پرانے درخت ہیں، وہ آسیب زدہ راستہ ہے۔ میں نے ماں کی بات کو نظر انداز کیا اور انہیں کچھ بھی نہ بتانے کا فیصلہ کیا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ اماں ان کے گھر پہنچ جائے اور ان غریب ماں بیٹیوں کو کھری کھوٹی سنائے، اسی لیے خاموش رہا۔ میں کافی مہینے تک ان کی مدد کرتا رہا، نہ جانے بیچاری تینوں غریب ماں بیٹی کیسے گزارا کرتی ہوں گی۔ پھر میں نے دیکھا دھیرے دھیرے ان کی ماں ٹھیک ہو رہی تھی۔ وہ نیلی آنکھوں والی خوبصورت لڑکی مجھے اچھی لگنے لگی تھی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی میں خود کو روک نہ پاتا اور ہر روز چھٹی کے بعد میں ان کے گھر چلا جاتا تھا۔ پھر ایک بار میں ان کے گھر آ رہا تھا جب میں نے اس گھر سے نکلنے والے ایک شخص کو دیکھا۔ اس نے چادر اوڑھ رکھی تھی۔ وہ دور جا کر اندھیرے میں غائب ہو گیا۔ میں سمجھا کہ شاید ان کا کوئی رشتہ دار ہوگا۔ اندر آ کر میں نے اس لڑکی کو کچھ سامان دیا، پھر اس آدمی کے بارے میں پوچھا تو وہ تھوڑی گڑبڑا گئی۔ میں نے دیکھا اس کے چہرے پر خوف تھا۔ وہ گھبراتے ہوئے کہنے لگی کہ وہ آدمی زبردستی ہمیں یہاں سے جانے کا کہہ رہا تھا، کیا وہ شخص تمہیں جانتا ہے؟ میں حیرت سے اس سے کہنے لگا تو وہ سر جھکا کر کہنے لگی، نہیں، لیکن بس وہ یہ چاہتا ہے کہ ہم یہ گھر چھوڑ دیں۔ دراصل ہمارے پاس کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، اگر ہم یہ گھر بھی چھوڑ دیں گے تو پھر در در کی ٹھوکریں کھائیں گے۔ پھر میں نے اس گھر کو چاروں طرف سے دیکھا، یہ گھر تو واقعی رہنے کے قابل نہیں تھا۔ پھر میں انہیں سمجھاتے ہوئے کہنے لگا، دیکھو اب اگلا مہینہ بارشوں کا ہے، پھر اس گھر میں رہنا تمہارے لیے بہت مشکل ہو جائے گا۔ لیکن اس کے چہرے پر مایوسی اور اداسی چھا گئی۔ وہ کہنے لگی، ہم اس گھر کو چھوڑ کر بھلا کہاں جائیں؟ ہمارا ابھی کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ اب میں خاموش ہو گیا۔ میں خود بھی کرائے کے گھر میں رہتا تھا۔ میرے پاس اتنی جگہ نہیں تھی کہ میں ان تینوں ماں بیٹی کو بھی اپنے گھر میں جگہ دے دیتا۔ ویسے بھی اماں کو اس بات پر اعتراض ہوتا۔ ہمارے گھر کے حالات بھی کچھ خاص اچھے نہیں تھے، بمشکل میرے کام کی وجہ سے گھر کا گزارا ہوتا تھا۔ پھر دن یوں ہی گزرتے رہے۔ پھر ایک دن آسمان پر گہرے بادل چھا گئے۔ مجھے بار بار ان تینوں ماں بیٹیوں کا خیال آ رہا تھا۔ نہ جانے وہ اس بارش کے موسم میں کیا کریں گی، کیونکہ اس گھر کی بنیادیں انتہائی کمزور تھیں۔ پھر رات ہوئی جب جا کر میں فارغ ہوا، لیکن جب تک تیز بارش شروع ہو چکی تھی۔ مالک نے ہوٹل بند کرنے کا کہا۔ پھر سب لوگ اپنے گھروں کو جانے لگے، لیکن میں اپنے گھر نہ گیا، بلکہ مجھے اس لڑکی اور اس کے خاندان کی فکر ہو رہی تھی۔ تیز تیز قدم اٹھاتے ہوئے میں ان کے گھر پہنچ گیا تھا۔ اندر جا کر دیکھا تو پورا گھر خالی پڑا تھا، یوں ہی ویران اور بوسیدہ سی حالت میں، جیسے اس میں کبھی کوئی رہا ہی نہ ہو۔ میں حیرت سے ان کو تلاش کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔
آج تو اس گھر کے دروازے بھی بند تھے۔ تو کیا وہ تینوں یہ گھر چھوڑ کر چلی گئی ہیں؟ لیکن اس طوفانی بارش میں وہ کہاں گئی ہوں گی؟ میں ان کے لیے بہت پریشان تھا۔ پھر اپنے گھر گیا تو پوری رات نیند نہ آئی، بس انہی کو سوچتا رہا۔ پوری رات خوب بارش برسی، صبح تک گلیوں میں کیچڑ جمع ہو گیا تھا۔ آج موسم سہانا تھا، اس لیے ہوٹل کھولنا بھی ضروری تھا۔ پھر میں صبح سویرے ہوٹل پر پہنچ گیا، لیکن راستے میں ایک بار پھر سے میں نے اس خالی گھر میں جا کر دیکھا کہ شاید وہ تینوں ماں بیٹیاں واپس آ گئی ہوں، لیکن ان میں سے کسی کا وجود دکھائی نہ دیا۔ اب میں بالکل مایوس ہو چلا تھا۔ وہ سچ مچ ہی یہ گھر چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ نہ جانے کیوں میں پورا دن اداس رہا۔ مجھے ایک پل بھی سکون نہ مل رہا تھا۔ بار بار اس کی نیلی آنکھیں اور خوبصورت چہرہ میری آنکھوں کے سامنے آتا رہا۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے اس خوبصورت لڑکی نے مجھ پر جادو کر دیا ہو۔ آج گاہکوں کا رش بھی بہت زیادہ تھا۔ بار بار مالک مجھے ڈانٹ رہا تھا کہ میں جلے ہوئے پراٹھے بنا رہا ہوں اور انڈے میں نمک بھی نہیں یا پھر مرچ کم ہے۔ میں کیا کرتا؟ میرا سارا دھیان تھا ہی اسی حسینہ کی طرف جو نہ جانے کہاں چلی گئی تھی، وہ بھی مجھے بن بتائے۔ کاش وہ مجھے بتا کر چلی جاتی تو میں اتنا بے سکون نہ ہوتا۔ پھر مسلسل 2 دن تک میں اس گھر میں جاتا رہا۔ تیسری رات کو میں اس گھر سے نکلا تو اچانک ایسا محسوس ہوا جیسے میرا کوئی پیچھا کر رہا ہو۔ میں نے پلٹ کر دیکھا تو وہ ایک آدمی تھا۔ میں اسے اپنا پیچھا کرتے ہوئے دیکھ کر حیران رہ گیا۔ پھر اس نے مجھے رکنے کا اشارہ کیا اور ایک درخت کے نیچے لے گیا۔ پھر اوپر سے لے کر نیچے تک دیکھتے ہوئے کہنے لگا، تم مجھے ایسے تو نہیں لگتے بیٹا، اس لیے میں تمہیں ایک بات بتانا چاہتا ہوں۔ تم اس خالی گھر میں کیا لینے آتے ہو؟ میں سر جھکا کر کہنے لگا کہ اس گھر میں ایک خاندان رہتا تھا، اسے میری مدد کی ضرورت تھی، اسی لیے بس میں کبھی کبھار اس کی مدد کرنے آ جاتا تھا۔ وہ حیرت سے کہنے لگا، کون سا خاندان؟ میں نے تو کبھی اس گھر میں کوئی بسا ہوا دیکھا ہی نہیں۔ یہ تو 20 سالوں سے خالی پڑا ہے۔ تم کس کی خبر گیری کرنے یہاں آتے تھے؟ دیکھو، میں تمہیں ایک اہم بات بتانا چاہتا ہوں۔ میرا بھی یہاں سے ایک بار گزر ہوا تو میں نے ایک نوجوان لڑکی کو اس گھر سے نکلتے ہوئے دیکھا۔ تھوڑی دور جا کر اس کا پیچھا کیا تو وہ میرے سامنے سے غائب ہو گئی۔ اب مجھے اس کے اوپر شک ہوا۔ جیسے ہی میں اس گھر میں آیا تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ نہ صرف اس گھر میں سے ہنسنے کی آوازیں آ رہی تھی، بلکہ ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی خاندان یہاں پر رہتا ہو، لیکن ان کا وجود مجھے دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ یہ دیکھ کر میرے حواس جاتے رہے۔ پھر مسلسل 2 دن تک میں چوری چھپے اس گھر میں آتا تو مجھے ایسے ہی نہ صرف باتیں کرنے کی آوازیں آتی بلکہ ہنسنے بولنے کی بھی آوازیں سنائی دیتی تھی۔ پھر جیسے ہی میں نے ایک مولوی سے اس بارے میں پوچھا تو وہ مولوی کہنے لگا کہ شاید خالی گھر ہونے کی وجہ سے اس گھر میں آسیب بس گئے ہیں، اس لیے تمہیں وہاں جانے کی ضرورت نہیں۔ میں نے تمہیں کئی بار اس گھر سے نکلتے ہوئے بھی دیکھا اور اندر آتے ہوئے بھی، اسی لیے تمہیں تنبیہ کر رہا ہوں کہ اب اس گھر میں نہیں آنا جانا، ایسا نہ ہو کہ وہ جنات تمہارے پیچھے پڑ جائیں۔ وہ آدمی حیرت انگیز باتیں کر رہا تھا۔ میں کہنے لگا، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اس گھر میں 2 نوجوان لڑکیاں اور ان کی ماں رہتی تھی۔ ان کی ماں بہت بیمار تھی۔ میں انہیں تھوڑا بہت سامان دینے اس گھر میں آتا تھا۔ آپ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ پھر وہ سر تھام کر رہ گیا اور کہنے لگا، اس کا مطلب ہے کہ ان جنات نے خود کو تمہارے سامنے ظاہر کر دیا تھا۔ دراصل وہ آوازیں لڑکیوں کی ہی تھیں جو ہنستی بولتی رہتی تھیں۔ ساتھ ہی ایک بوڑھی کی آواز بھی آتی تھی، یقیناً وہ اس کی ماں کی آواز ہوگی، لیکن انہوں نے میرے سامنے خود کو ظاہر کیوں نہیں کیا؟ وہ عجیب انداز میں بڑبڑاتا میرے سامنے سے چلا گیا۔ مجھے اس کی کوئی بھی بات سمجھ نہ آئی تھی، بلکہ میرا دل تو اس وجہ سے اداس تھا کہ وہ لڑکی اچانک ہی میری زندگی سے چلی گئی جس کو میں اپنے خواب میں بھی دیکھنے لگا تھا۔ وہ کس قدر خوبصورت تھی، میں اسے اپنا سمجھنے لگا تھا۔ پھر میں اپنے گھر چلا آیا، لیکن دوسرے دن کام پر گیا تو ایک بری خبر میری منتظر تھی۔ جب مالک کہنے لگا کہ میں عنقریب یہ ہوٹل بند کرنے والا ہوں کیونکہ بہت نقصان ہو رہا ہے، میرا ارادہ سعودی عرب جانے کا ہے، میں سرمایہ لگا کر وہاں جانا چاہتا ہوں۔ یہ سن کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میرا لگایا ہوا روزگار یوں ہاتھ سے چلا جائے گا۔ میرا چہرہ اترا ہوا دیکھ کر وہ مالک کہنے لگا، فکر مت کرو، اگر میں نے وہاں ہوٹل کا سیٹ اپ کر لیا تو تمہیں بھی بلوا لوں گا۔
لیکن مجھے ایسی کوئی امید نہ تھی۔ میں جانتا تھا کہ میرا وہاں جانا اتنا آسان نہیں ہے۔ دوسرے ملک جانے کے لیے لاکھوں روپے ہونے چاہیے تھے، جبکہ میرے پاس تو پھوٹی کوڑی بھی نہ تھی۔ پھر یہ بری خبر جب میں نے جا کر اماں کو سنائی تو وہ کہنے لگی، اللہ مالک ہے، وہی کوئی وسیلہ بنائے گا۔ ویسے بھی ہم کسی کے ساتھ برا نہیں کرتے، تو اللہ ہمارے ساتھ بھی کچھ برا نہیں ہونے دے گا۔ میں اماں کے اس اطمینان پر حیران تھا، حالانکہ میری تو راتوں کی نیندیں حرام ہو گئی تھیں۔ ایک طرف تو وہ حسینہ میری زندگی سے چلی گئی تھی، تو دوسری طرف نوکری بھی جلد جانے والی تھی۔ 1-2 دن میں ہوٹل بند ہو جاتا تو پھر میرے پاس بھی نوکری کا کوئی ذریعہ نہ بچتا۔ اب میں دوسری نوکری کہاں ڈھونڈوں گا؟ اس بات پر میں بری طرح پریشان تھا۔ پھر ٹھیک 2 دن بعد ہوٹل بند ہو گیا۔ اب میں سڑک پر مارا مارا پھرنے لگا۔ نوکری کی تلاش میں ہر جگہ جاتا، لیکن کہیں پر بھی مثبت جواب نہ آ رہا تھا۔ لوگ نوکری کے لیے بلاتے ضرور تھے، لیکن پھر میری جگہ کسی اور کو رکھ لیتے۔ میں زیادہ پڑھا لکھا بھی نہیں تھا، میرے پاس تجربہ بہت تھا، چاہتا تو اپنا بھی کوئی چھوٹا موٹا کاروبار کر سکتا تھا، یا ہوٹل کھول کر میں ویسے ہی وہاں پر اپنا کام جاری رکھ سکتا تھا، لیکن میرے پاس اتنا سرمایہ نہیں تھا کہ میں اس کام کو جاری رکھوں۔ ہمارے گھر کے حالات ایسے تھے کہ اماں کی دوائیوں کے بھی پیسے نہ بچتے تھے، اور گھر میں فاقے ہونے لگے۔ چھوٹے بہن بھائیوں کی اتری شکل دیکھ کر میرا کلیجہ منہ کو آنے لگتا۔ بچپن سے ہی انہیں باپ کی طرح پالا تھا، اس طرح سے میں بھلا کیسے ان کی حالت برداشت کر سکتا تھا؟ پھر ایک دن میں پورا دن سڑک پر پھرتا رہا، لیکن مجھے نوکری نہ ملی۔ مایوس ہو کر گھر لوٹا تو اماں کہنے لگیں، بیٹا آج ایک لڑکی آئی تھی، وہ تیرے لیے کچھ دے کر گئی ہے۔ اماں نے مجھے ایک چھوٹا سا خالی ڈبہ تھما دیا۔ اسے تھام کر محسوس ہوتا جیسے اس میں کوئی بڑی چیز موجود ہے۔ جیسے ہی میں نے اسے کھول کر دیکھا تو حیران رہ گیا۔ اس میں خوبصورت سونے کے کنگن رکھے تھے۔ ان حالات میں مجھے اتنا قیمتی تحفہ دینے والی کون تھی؟ میں خوشی سے اماں سے پوچھنے لگا کہ اماں وہ لڑکی کیسی دکھتی تھی؟ تو اماں کہنے لگیں، اس لڑکی کی میں نے شکل تو نہیں دیکھی، بس اس نے چادر پہن رکھی تھی اور نقاب لگا رکھا تھا۔ میں نے کہا بھی کہ اندر آ جاؤ، بیٹھ جاؤ، میرا بیٹا آنے والا ہوگا، لیکن وہ اندر ہی نہ آئی۔ میں حیرت اور خوشی سے پاگل ہو گیا تھا۔ اب میں نے سونے کے کنگن بیچے اور اپنا وہی چھوٹے سے ہوٹل کا سیٹ اپ کر لیا۔ جس طرح مالک ہوٹل چلا رہا تھا، اب اس طرح میں ہوٹل پہ کام کرنے لگا۔ میں نے اپنے ساتھ 2 کم عمر لڑکے بھی رکھ لیے۔ میں چاہتا تھا کہ ابھی نیا نیا کام ہے، اس لیے اچھی طرح سیٹ ہو جائے، پھر ہی اسے ایک بڑے ریسٹورانٹ کی شکل دے دوں گا۔ اب میں بڑی محنت سے اپنی ہوٹل پر کام کر رہا تھا، لیکن روزانہ اسی لڑکی کا انتظار کرتا جو میری مدد کر کے گئی تھی۔ اس نے کیسے جان لیا تھا کہ میرے حالات خراب ہیں؟ مجھے پورا یقین تھا کہ وہ لڑکی وہی ہوگی، نیلی آنکھوں اور خوبصورت چہرے والی لڑکی جس نے میرا دل اپنے بس میں کر لیا تھا۔ اب جیسے ہوٹل پر کام کرنے لگا تو تب پتہ چلا کہ کس طرح مالک کو فائدہ ہو رہا تھا، لیکن شاید وہ کسی باہر ملک جا کر ہوٹل کھولنا چاہتا تھا، اس لیے پیسے جمع کرتا رہا، لیکن آخر میں ہمارے ہاتھ کچھ نہ آیا تھا۔ اب مجھے گھر بھی بنوانا تھا، کیونکہ ہمارا گھر نہایت بوسیدہ ہو رہا تھا۔ پہلے تو ارادہ تھا کہ میں اپنا گھر خرید لوں، لیکن ابھی اتنی آمدنی نہیں تھی، اس لیے اس کرائے کے گھر کی تھوڑی بہت مرمت کروا کے اسی میں گزارا کرنا تھا۔ پھر ایک دن میں رات کو ہوٹل بند کر کے گھر جا رہا تھا۔ اس دن مجھے کافی دیر ہو گئی تھی، رات کا 1 بجنے والا تھا جب مجھے اپنے پیچھے شوخ چنچل آوازیں سنائی دی۔ میں حیران رہ گیا کہ کون لڑکی ہے جو اتنی تیز تیز ہنس رہی ہے۔ جو ہی میں نے پلٹ کر دیکھا تو حیران رہ گیا، میرے پیچھے تو کوئی بھی نہیں تھا۔ پھر تھوڑی آگے گیا تو پھر سے مجھے اپنے پیچھے پائل کی چھن چھن کی آواز سنائی دینے لگی، ساتھ ہی دھیمی سی ہنسی بھی آ رہی تھی، اور ایک خوشبو کا تیز جھونکا میری ناک سے ٹکرایا تو میں پلٹنے پر مجبور ہو گیا۔ میں نے دیکھا سامنے درخت کے نیچے 2 لڑکیاں کھڑی تھیں جو مجھے دیکھ کر آپس میں نہ جانے کیا باتیں کرنے لگیں۔ وہ لڑکیاں مجھے کچھ دیکھی دیکھی سی لگ رہی تھیں۔ جیسے ہی میں ان کے قریب گیا تو حیران رہ گیا، یہ لڑکی تو وہی تھی، اور ساتھ میں اس کی وہ بہن جو اسی گھر میں اس کے ساتھ رہتی تھی، لیکن ان کی ماں کہیں نظر نہیں آ رہی تھی۔ پھر میں نے اسے دیکھ کر خوشی کا اظہار کیا اور کہنے لگا کہ تم دونوں یہاں؟ تم لوگ جانتی نہیں کہ میں نے تمہارا کتنا انتظار کیا،
خاص طور پر تمہارا۔ میں نے اس خوبصورت لڑکی کی طرف اشارہ کیا جو مجھے دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ پھر وہ دوسری لڑکی کہنے لگی، یہ بھی تمہارا بہت انتظار کرتی ہے، شاید اسے بھی تم سے محبت ہو گئی ہے۔ پھر وہ خوبصورت لڑکی مسکراتے ہوئے کہنے لگی، تمہیں میرا دیا ہوا تحفہ کیسا لگا؟ میں اس کی بات سن کر خوش ہو گیا اور مسکراتے ہوئے کہنے لگا، مجھے یقین تھا کہ تم نے ہی وہ تحفہ دیا ہوگا، کیونکہ تم ہی میری زندگی میں خاص ہو۔ لیکن تمہارے حالات اتنے کیسے بدل گئے؟ تم تو بہت غریب ہوا کرتے تھے، اور تمہاری ماں کیسی ہیں جو اتنی بیمار تھی؟ میں اس سے پریشانی سے پوچھنے لگا تو وہ کہنے لگی، میری ماں اب بالکل ٹھیک ہے، وہ بہت خوشحال زندگی گزار رہی ہے اور ہم بھی شہزادیوں کی طرح رہتے ہیں۔ وہ دونوں آپس میں ہنس ہنس کر باتیں کرنے لگی، نہ جانے کیسے اشارے کر رہی تھی، مجھے کچھ سمجھ نہ آئی۔ پھر میں ان سے کہنے لگا، مبارک ہو تم لوگوں کے، تو حالات بدل گئے۔ میں بھی اپنے حالات بدلنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ تم نے مجھے جو سونے کے کنگن دیے تھے انہیں بیچ کر میں نے اپنا کام شروع کر دیا ہے۔ مجھے امید ہے کہ جلد ہی میرے بھی حالات بدل جائیں گے۔ پھر وہ خوبصورت لڑکی مسکراتے ہوئے کہنے لگی، جب تک تم بھی اپنی زندگی میں اتنے امیر نہیں ہو جاؤ گے، ہم تمہاری مدد کرنا نہیں چھوڑیں گے۔ اس لیے آج بھی تمہارے لیے ایک خاص تحفہ لے کر آئے ہیں۔ یہ کہہ کر اس نے ایک سنہری ڈبہ میری طرف بڑھایا۔ میں اس کا اتنا قیمتی تحفہ نہیں لینا چاہتا تھا، لیکن جیسے ہی اس ڈبے کو کھول کر دیکھا تو حیران رہ گیا۔ اس میں زیورات رکھے تھے، خوبصورت جگمگاتے ہوئے زیورات جو رات کے اندھیرے میں خوب چمک رہے تھے۔ پھر وہ لڑکی کہنے لگی، تمہیں میرا تحفہ کیسا لگا؟ میں خوش ہو کر کہنے لگا، میری سوچ سے بھی زیادہ اچھا، لیکن اتنے سارے قیمتی زیورات تمہارے پاس کہاں سے آئے؟ تو وہ خوبصورت لڑکی ہنستے ہوئے کہنے لگی، میرے پاس اس سے بھی زیادہ دولت ہے، شاید تمہیں یقین نہ آئے، لیکن اگر تمہیں میری حقیقت کے بارے میں معلوم ہو گیا تو تم یہاں سے بھاگو گے تو نہیں۔ وہ نہ جانے کیا کہنا چاہتی تھی، میں حیران رہ گیا۔ پھر اسی آدمی کی بات یاد آنے لگی جو مجھے عجیب و غریب باتیں بتا رہا تھا۔ اس خوفناک تاریکی میں اس کی بات یاد کر کے میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے میں یہاں سے بھاگنا چاہتا ہوں، لیکن میری زبان نے میرا ساتھ نہ دیا۔ دوسری لڑکی ہنستے ہوئے کہنے لگی، ارے دیکھو تو صحیح، ابھی سے ہی خوف سے کانپ رہا ہے۔ تو میں اسے کہنے لگا، نہیں نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، بھلا میں کیوں ڈروں گا؟ تو نیلی آنکھوں والی لڑکی کہنے لگی، دراصل میں تمہیں یہی راز بتانے آئی ہوں تاکہ تم اپنے دل سے یہ غلط فہمی نکال دو کہ تم بار بار مجھ سے ملنے آ سکتے ہو۔ دیکھو، میں کوئی انسان لڑکی نہیں بلکہ ایک جن زادی ہوں۔ اس کی بات نے میرے ہوش اڑا دیے تھے۔ اس خوفناک تاریک رات میں ایک درخت کے نیچے دو لڑکیاں مجھ سے ہنس ہنس کر باتیں کر رہی تھیں۔ مجھے پہلے ہی سمجھ لینا چاہیے تھا کہ ایسا منظر جب ہی پیش آ سکتا ہے جب کوئی انہونی بات ہو۔ اب مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ سامنے کھڑی لڑکی مجھ سے مذاق کر رہی ہے یا حقیقت بتا رہی ہے۔ پھر میرے چہرے پر خوف کے سائے دیکھ کر وہ کہنے لگی، ڈرو مت، ہم تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے، بلکہ جس طرح تم نے ہماری مدد کی تھی، ہم جتنے برے حالات سے گزر کر یہاں آئے تھے، اس طرح سے تو ہمیں تمہارا بہت احسان مند ہونا چاہیے۔ اسی لیے میں اس احسان کا بدلہ تھوڑا تھوڑا کر کے چکا رہی ہوں۔ دیکھو، تم ہم سے ڈرو مت۔ وہ مجھے تسلی دے رہی تھی، لیکن میں بہت زیادہ گھبرا گیا تھا۔ پھر وہ غور سے میرے چہرے کو دیکھتے ہوئے کہنے لگی، دراصل ہم دونوں سردار کی بیٹی ہیں۔ ہمارا باپ جنات کا سردار تھا۔ شہنشاہ جنات جب قبیلے پر حکومت کرتا تو بڑے سے بڑا جن ذات بھی اس کے خوف سے کانپ جاتا تھا۔ ہم بھی اپنے قبیلے میں راج کرتے تھے۔ میری ماں بھی قبیلے کی ملکہ تھی، لیکن اچانک ہی ایک بیماری کے باعث ان کا انتقال ہو گیا تو ہم ماں بیٹیاں دربدر ہو گئیں۔ دراصل ایک دوسرا جن ذات قبیلے کا سردار بننا چاہتا تھا، جبکہ میری ماں قبیلے کی ملکہ بننا چاہتی تھی۔ اسی حسد کی وجہ سے اس نے ہم تینوں کو قبیلے سے نکال دیا اور ہماری طاقتیں بھی کھو چکی تھیں۔ یوں ہم بے بس ہو کر زندگی گزارنے لگے۔ پھر میری ماں کہنے لگی، اب قبیلے میں واپس جانا ممکن نہیں، اس لیے ہمیں کسی انسانی دنیا میں چلے جانا چاہیے۔ یہ سوچ کر ہمیں خالی ویران گھر میں رہنے لگی، لیکن جب بھی ہم باتیں کرتے تو کوئی نہ کوئی وہاں سے گزرتا ہوا شخص سن لیا کرتا اور اسے شک گزرتا کہ یہاں پر کوئی رہ رہا ہے۔ وہ ہماری تحقیقات کرنے اس گھر میں چلا آتا، پھر ہمیں چھپنا پڑتا۔
یہی مجبوریاں دیکھ کر ہم بری طرح پریشان ہو گئے تھے۔ اب ہم نے کہیں آنا جانا بھی چھوڑ دیا، لیکن پریشانی کی وجہ سے میری ماں شدید بیمار ہو گئی تو اس نے مجھ سے کھانے کے لیے سوال کیا۔ اب میں بری طرح پریشان ہو گئی تھی، اس لیے میں نے قریبی ہوٹل کا رخ کیا جہاں پر تم انڈے کا ناشتہ بنا رہے تھے۔ کافی دن تک تو میں انڈے چوری کر کے یہاں لاتی رہی، لیکن ایک دن تم نے مجھے پکڑ لیا، اسی لیے میں وہاں نہ جا سکی۔ لیکن میں حیران رہ گئی جب دوسرے دن تم وہ سارا سامان لے کر چلے آئے جس کی ہمیں ضرورت تھی۔ تم 1-2 دن نہیں بلکہ کئی دن تک ہماری مدد کرتے رہے تھے، اس لیے مجھے تم بہت اچھے لگنے لگے۔ پھر میری ماں جن زادی کہنے لگی، اگر ہم قبیلے میں واپس چلے گئے تو اس نوجوان کی مدد ضرور کریں گے جس طرح سے یہ آج ہماری مدد کر رہا ہے۔ مجھے ایسی کوئی امید نہیں تھی کہ ہم قبیلے میں واپس جائیں گے، لیکن ایک دن ہم حیران رہ گئے جب قبیلے کا جن زاد ہمیں لینے آیا۔ وہ ہم سے بہت شرمندہ تھا۔ اس شیطان جن زاد کی حقیقت جان کر سارے قبیلے کے جن زادوں نے اسے قبیلے سے باہر نکال دیا تھا۔ اس حقیقت سے پردہ اٹھ گیا تھا کہ ہماری ماں ہی قبیلے کی ملکہ ہے۔ پھر 2-4 دن گزرے تو سارے جن زاد مل کر آئے اور ہمیں واپس قبیلے میں لے گئے۔ ہم بہت خوش تھے کہ ایک بار پھر سے ہمیں وہی زندگی واپس مل گئی تھی۔ پھر میری ماں کو ملکہ بنا دیا گیا اور ہمیں قبیلے کی شہزادی۔ اب ہم وہیں پر راج کرتے ہیں۔ سارے جن زاد ہماری بہت عزت کرتے ہیں۔ کیا تم ہماری دنیا دیکھنا چاہتے ہو؟ وہ جن زادی مجھ سے سوال کر رہی تھی، جبکہ میں تو ان کی عجیب و غریب کہانی سن کر خوف سے تھر تھر کانپ رہا تھا۔ میرا بس نہ چل رہا تھا کہ میں فوراً یہاں سے بھاگ جاؤں، لیکن جن زادی کا دیا ہوا تحفہ ابھی بھی میرے ہاتھ میں موجود تھا۔ پھر مجھے یوں ڈرتے ہوئے دیکھ کر وہ جن زادی کہنے لگی، ابھی تم بہت ڈرے ہوئے لگ رہے ہو، اس لیے گھر جا کر میرے بارے میں سوچنا ضرور، اور اگر چاہو تو ہمارے ساتھ ہماری دنیا میں جا کر دیکھنا کہ ہم کیسے رہتے ہیں۔ وہ معمول کی طرح باتیں کر رہی تھی۔ پھر میں بڑی مشکل سے گھر پہنچا۔ میں نے کسی سے بھی اس بات کا ذکر نہ کیا تھا۔ جن زادیوں کا دیا ہوا قیمتی تحفہ چھپا کر رکھ دیا۔ میرا ارادہ تھا کہ میں اسے بیچ کر ایک بہت بڑا ریسٹورنٹ بنواؤں گا، ساتھ ہی اپنے چھوٹے ہوٹل کا کام بھی جاری رکھوں گا تاکہ ہمارے حالات پر کوئی اثر نہ پڑے۔ اب اماں اور چھوٹے بہن بھائی حیران رہ گئے تھے کہ ایک ہی دم ہمارے حالات کیسے بدل گئے، لیکن میں انہیں کیسے بتاتا کہ وہ جن زادی ہماری مدد کر رہی تھی جس کی میں نے معمولی سی مدد کی تھی۔ اب دیکھتے ہی دیکھتے میرے حالات بدلنے لگے۔ ایک طرف تو میں اپنا ریسٹورنٹ تعمیر کروا رہا تھا، تو دوسری طرف میں نے اپنے ہوٹل کا کام بھی جاری رکھا۔ لوگ حیران تھے کہ میرے پاس اتنا پیسہ کہاں سے آ گیا، لیکن میں نے کسی کو بھی حقیقت نہ بتائی تھی۔ لیکن اماں بہت خوش تھیں۔ وہ مجھے دعا دیتی ہوئی کہتی کہ میں جانتی تھی کہ ایک نہ ایک دن میرا بیٹا ضرور کامیاب ہوگا۔ میں ان کی بات پر مسکرا دیتا۔ پھر ایک دن میں اپنے ریسٹورنٹ کی تعمیرات کا کام دیکھ کر واپس آ رہا تھا، جب راستے میں ہی ایک دور کھڑی لڑکی نظر آئی۔ اس نے لال رنگ کا جوڑا پہن رکھا تھا۔ میرا وجود خوف سے تھر تھر کانپنے لگا۔ میں سمجھ گیا کہ ہو نہ ہو یہ ضرور وہی جن زادی ہے جو لڑکی کے بھیس میں اس راستے پر کھڑی ہے۔ میں اس کے سامنے سے گزر کر جانا چاہتا تھا، لیکن اس نے مجھے آواز دے کر روک لیا۔ جو ہی پلٹ کر دیکھا تو اچانک اس کے چہرے کے تاثرات بدل گئے۔ یہ لڑکی وہی تھی، ایک جن زادی۔ پھر وہ اداسی سے مجھے دیکھتے ہوئے کہنے لگی، تم نے مجھے یاد نہیں کیا، اس لیے میں خود ہی تم سے ملنے چلی آئی۔ کیا تم جانتے ہو کہ تم میرے دل میں خاص جگہ بنا چکے ہو، کیونکہ جس طرح سے تم نے انسانوں کی دنیا میں ہماری مدد کی تھی، اس لیے تم میرے بہت خاص ہو گئے ہو۔ اب میں نے بھی ہمت کر کے اس سے بات کی اور کہنے لگا، آپ کا شکریہ جو آپ نے مجھے اس قابل سمجھا۔ آپ کے دیے ہوئے قیمتی خزانے کی وجہ سے میری قسمت بدل گئی ہے۔ میری بات سن کر وہ لڑکی مسکرائی، پھر کہنے لگی، ابھی تمہاری اور بھی قسمت چمکے گی، کیونکہ میں اب تمہارے ساتھ ہوں۔ کبھی کبھار اگر مجھ سے ملنے کا دل چاہے تو بس مجھے یاد کر لینا، میں تم سے ملنے آ جاؤں گی۔ پھر وہ کافی دیر تک مجھ سے اپنے دل کی باتیں کرتی رہی کہ وہ خود کو قبیلے میں کتنا تنہا محسوس کرتی ہے، کیونکہ اس کے ساتھ کی ساری جن زادیوں کی شادی ہو گئی، جبکہ وہ ابھی شادی کرنا نہیں چاہتی، اسی لیے مجھ سے ملنے کے لیے یہاں چلی آئی۔ میں بھی اس سے مل کر ایک خاص خوشی محسوس کر رہا تھا۔ پھر اس رات میں دیر سے گھر پہنچا تھا، لیکن میرے اندر ایک سرور کی کیفیت تھی۔
کیا میں سچ میں ہی اس جنزادی سے محبت کرنے لگا ہوں؟ یہ سوچ کر میں حیران تھا۔ پھر وہ دن بھی آ گیا جب میں نے اپنے ریسٹورانٹ کا افتتاح کیا۔ اس دن میں نے پورے ہوٹل کا کھانا فری میں کھلایا تھا۔ میں نے غریب بچوں کو بلایا اور اپنے ریسٹورانٹ کا افتتاح کیا تھا۔ دولت آنے کے بعد تو اچھوں کے حالات بدل جاتے ہیں۔ میرے ساتھ بھی ایسا ہوا۔ اب میری چال ڈھال ہی الگ ہو گئی تھی، لیکن میں نے کبھی بھی اپنے اوپر غرور نہ کیا۔ میں جانتا تھا کہ اللہ کی ذات دینے والی ہے، لیکن اگر انسان تکبر کرے تو سب کچھ ہاتھ سے جانے میں ٹائم بھی نہیں لگتا۔ ریسٹورانٹ اب مکمل طور پر چل گیا تھا۔ یہاں پر کام کرنے والے کافی نوجوان لڑکے تھے جو میری طرح روزگار کی تلاش میں تھے۔ میں بھی تو کبھی ایسے ہی نوکری کے لیے دھکے کھا رہا تھا۔ پھر ایک دن میں یوں ہی ہوٹل کا جائزہ لینے گیا تھا جب میں نے ایک خالی ٹیبل پر ایک لڑکی بیٹھی ہوئی دیکھی۔ میں اس لڑکی کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ وہ کوئی اور نہیں بلکہ جنزادی تھی جو رات کے 1 بجے میرے ہوٹل پر موجود تھی۔ وہ لڑکی کے روپ میں میرے ہوٹل پر آئی تھی اور شاید میرا ہی انتظار کر رہی تھی۔ مجھے اس سے ملنے جانا چاہیے۔ میرے دل نے فیصلہ کیا اور میں اپنے دل کی بات مانتے ہوئے اس کے سامنے جا کر بیٹھ گیا۔ مجھے دیکھ کر اس کے چہرے پر رونق آ گئی تھی جس نے مجھے بہت خوشی دی۔ پھر وہ مجھ سے ڈھیروں باتیں کرتی رہی۔ اس پوری رات میں نے جنزادی کو خوش کیا تھا۔ وہ مجھ سے مل کر عجیب سی خوشی محسوس کرتی تھی۔ پھر میں اسے بتانے لگا کہ کس طرح نیا ریسٹورانٹ ہونے کی وجہ سے ابھی لوگوں کا اتنا رش نہیں ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ میرا ہوٹل بہت اچھا چلے تاکہ کئی لوگوں کو اس سے روزگار مل سکے۔ وہ کہنے لگی کہ میں تمہاری اس سلسلے میں ضرور مدد کروں گی۔ وہ میری کیسے مدد کرنے والی تھی مجھے اس بات کی سمجھ نہ آئی تھی، لیکن اگلے دن اپنے ہوٹل پر رش دیکھ کر میں حیران رہ گیا۔ سارے کا سارا لوگوں سے کھچا کھچ بھرا ہوا تھا۔ اتنے سارے لوگ، آج معمول سے بہت زیادہ رش تھا۔ سارے ویٹرز اور ہوٹل پر کام کرنے والے لوگ بہت خوش تھے کہ ہمارا ہوٹل کامیاب ہو گیا۔ ابھی میں ایک کمرے میں بیٹھا تھا جب دروازہ کھول کر کوئی اندر چلا آیا۔ وہ لال رنگ کا جوڑا پہنے وہی جنزادی تھی۔ پھر وہ مسکراتے ہوئے مجھے دیکھ کر کہنے لگی، دیکھو میں نے اپنے سارے قبیلے والوں کو تمہارے ہوٹل آنے کی دعوت دی۔ وہ تمہارے ریسٹورانٹ میں کھانا کھانے آئے ہیں۔ راتوں رات تمہارے حالات بدل جائیں گے۔ یہ سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ یقین نہیں آ رہا تھا کہ میرے ہوٹل پر کھانا کھانے والے انسان نہیں بلکہ جنات تھے، جبھی تو آج اتنا رش تھا۔ پھر ان کے لیے لذیذ ڈشیں بنائی گئی جنہیں وہ منٹوں میں چٹ کر گئے تھے۔ پھر تو جیسے ہر روز یہی ہونے لگا۔ وہ جنزادی چونکہ اپنے قبیلے کی شہزادی تھی، اس لیے اس کے ایک حکم پر سارے جنزادے اور جنزادیاں مل کر اس ریسٹورانٹ میں آتے اور رات کو خوب رش لگ جاتا۔ سب لوگ حیران تھے کہ یہ ریسٹورانٹ ابھی کھلا ہے اور ابھی اس پر اتنا رش رہنے لگا ہے۔ سب لوگوں کو یہ لگنے لگا تھا کہ شاید میرے ریسٹورانٹ کا کھانا بہت زیادہ لذیذ ہے، اسی لیے لوگ دھڑا دھڑ اس ہوٹل پر کھانا کھانے آنے لگے۔ یوں میں امیر سے امیر ہوتا گیا اور اب میرے پاس گاڑی بھی تھی اور اپنا بنگلہ بھی۔ میں نہیں جانتا تھا کہ وہ جنزادی مجھ پر اتنی عاشق ہو جائے گی کہ میری اس طرح سے مدد کرے گی۔ اب مجھے فکر بھی ہونے لگی کہ کہیں یہ جنزادی مجھے یہ نہ کہہ دے کہ میں اس سے شادی کر لوں۔ اگر ایسا ہو گیا تو میں بھلا یہ سب کیسے کر سکوں گا؟ میں یہ سوچ کر پریشان ہو گیا تھا۔ پھر ایک دن جب میں اکیلا گھر کی طرف جا رہا تھا تو راستے میں مجھے اکیلی لڑکی کھڑی ہوئی دکھائی دی۔ میں سمجھ گیا کہ یہ وہی جنزادی ہے جو روپ بدل بدل کر میرے سامنے آتی ہے۔ پھر اس کے اشارہ کرنے پر میں نے گاڑی روک لی تھی۔ وہ کہنے لگی، میرے ساتھ آج میرے قبیلے میں چلو، میں تمہیں سب سے ملوانا چاہتی ہوں۔ اس کی بات سن کر میں کچھ گھبرا گیا تھا، لیکن اس کی بات ماننا بھی ضروری تھی، اسی لیے میں اس کے ساتھ اس کے قبیلے میں چلا گیا۔ وہاں سب میرا ایسے استقبال کر رہے تھے جیسے میں یہاں کا سردار ہوں۔ ایسے لگا جیسے سب لوگ مجھے بہت اچھی طرح جانتے ہیں۔ پھر ایک جنزادی کہنے لگی، ہم شہزادی کے منہ سے تمہارے بارے میں بہت باتیں سنتے آئے ہیں، وہ تو تم پر عاشق ہو چکی ہے، کیا تم بھی اس سے محبت کرتے ہو؟ پھر میں نے سب کے سامنے اقرار کیا کہ ہاں میں بھی اسے پسند کرتا ہوں، کیونکہ یہ بہت نیک دل جنزادی ہے، اس نے میری بہت مدد کی ہے۔ یہ سن کر سب بہت خوش ہوئے۔ وہ جنزادی بھی میری بات سن کر مسکرانے لگی۔ اب میں سمجھ گیا تھا کہ یہ مجھ پر عاشق ہو چکی ہے اور اب یہ کبھی نہیں چاہے گی کہ میری زندگی میں کوئی لڑکی آئے۔
اس بات نے مجھے پریشان کر دیا تھا۔ پھر میرے چہرے پر پریشانی دیکھ کر جنزادی کہنے لگی کہ گھبراؤ مت، بس کچھ دنوں کے لیے میں تمہیں پریشان کر رہی ہوں، اس کے بعد میری شادی ہونے والی ہے۔ اس کی بات سن کر میں خوش ہو گیا۔ پھر وہ اداسی سے کہنے لگی، دیکھو تم ایک آدم زاد ہو، میرا تم سے دل لگانا درست نہیں، یہ بات مجھے سمجھ آ گئی ہے، اس لیے میں نے قبیلے کے ایک جن ذات سے شادی کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ کیا تم بھی میری شادی میں آؤ گے؟ میں نے خوشی سے کہا، کیوں نہیں، بلکہ تمہاری شادی کا سارا کھانا میں اپنے ریسٹورانٹ میں بنواؤں گا۔ تمہارے شادی کا کھانا اتنا لذیذ ہوگا جو کبھی کسی نے نہیں کھایا ہوگا۔ وہ یہ سن کر مسکرا دی تھی، پھر کہنے لگی، تم ایک نیک دل نوجوان ہو، مجھے شروع سے ہی بہت اچھے لگنے لگے تھے، اس لیے میرا تم پر دل آ گیا تھا، لیکن اب شادی کے بعد میں تم سے ملنا چھوڑ دوں گی۔ میں نے دل ہی دل میں شکر ادا کیا کہ اب یہ جنزادی دوبارہ میرے سامنے نہیں آئے گی، لیکن اس کا احسان میں ساری زندگی یاد رکھوں گا، یہ بہت اچھی اور مہربان تھی۔ پھر تھوڑے سے دن گزرے جب مجھے پتہ چلا کہ اس جنزادی کی شادی ہے۔ میں نے اس دن ریسٹورانٹ میں ڈھیروں کھانا بنوایا تھا، سب ویٹرز حیران تھے کہ آج میں اتنے کھانے کا کیا کروں گا۔ پھر میں نے سارے کھانے کو ایک گاڑی میں رکھا اور وہاں قبیلے میں پہنچا دیا۔ ہر طرف شہنائیاں بج رہی تھیں، محل کو دلہن کی طرح سجایا گیا تھا۔ میں نے دیکھا جنزادی دلہن کا لال لباس پہنے بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ میں نے اسے ہمیشہ خوش رہنے کی دعا دی، وہ بھی میری طرف دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ پھر میں اسے مل کر خوشی خوشی واپس آ گیا۔ میں نے اسے تحفے میں ایک خوبصورت انگوٹھی دی جو اس کے لیے بہت قیمتی تھی۔ کئی دن تک میرے حواسوں پر وہ جنزادی چھائی رہی، ایسے لگتا تھا جیسے میں بھی اس کے عشق میں گرفتار ہو گیا ہوں۔ پھر میں نے اپنا سارا دھیان اپنے بزنس میں لگا دیا کیونکہ میرا کاروبار خوب ترقی کر رہا تھا۔ اب سارے بہن بھائی آہستہ آہستہ کر کے جوان ہونے لگے تو اماں مجھے اصرار کرتی کہ میں بھی شادی کر لوں، لیکن نہ جانے کیوں میرا شادی کرنے کو دل ہی نہیں کرتا تھا۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے مجھے اسی جنزادی کا روگ لگ گیا ہو۔ بار بار میرے دل میں خواہش جاگتی کہ میں اس جنزادی سے دوبارہ ملنے جاؤں، لیکن اس لیے واپس نہ ملنے جاتا کہ کہیں دوبارہ سے اس کے دل میں میرے لیے عشق پیدا نہ ہو جائے اور وہ اپنے جنزاد شوہر کو چھوڑ کر مجھ پر فدا ہو جائے۔ یہی سوچ کر میں نے اپنے دل کو بہلا لیا تھا۔ پھر ایک دن میں اپنے ریسٹورانٹ کا جائزہ لینے گیا جب مجھے ٹیبل پر بیٹھی ہوئی ایک لڑکی نظر آئی۔ لمبے لمبے سیاہ بال پشت پر بکھرے تھے، اس کی شکل دیکھ کر میں چونک گیا، ہو بہو اسی جنزادی کی طرح نظر آ رہی تھی۔ کیا تم پھر سے مجھ سے ملنے آ گئی؟ میں حیرت سے اس سے پوچھنے لگا تو وہ حیران رہ گئی، کہنے لگی، کیا آپ مجھے جانتے ہیں؟ تو میں شرمندگی سے کہنے لگا، نہیں نہیں، مجھے غلط فہمی ہو گئی تھی۔ میں سمجھ گیا کہ یہ ایک اور لڑکی ہے جو بالکل مجھے اسی کی طرح نظر آ رہی ہے۔ پھر وہ لڑکی مجھے اتنی اچھی لگی کہ میں نے اسے شادی کا پیغام دے دیا۔ یہ سن کر وہ بہت خوش ہوئی اور اس نے بھی ہاں کہہ دی۔ یوں تھوڑے دنوں بعد میں نے اس لڑکی سے شادی کر کے اپنا گھر بسا لیا اور اپنی زندگی ہنسی خوشی گزارنے لگا۔ لیکن کبھی کبھار مجھے جب اس نیک جنزادی کی یاد آتی ہے تو میں اکثر راتوں کو جاگتا رہتا ہوں۔